دنیا میں جب بھی کوئی بڑا کام ہوا ہے پہلے وہ بڑی خواب ہوتی ہے. تو یہ جب مجھے پتہ چلا راوی پروجیکٹ کا تو انہوں نے کہا جی بڑی پہلے سے سوچ تھی. مجھے پتہ تھا کہ کیوں نہیں کامیاب ہوا, کیونکہ جو لوگ یہ سوچ رہے تھے ان کی نمبر 1 پرائیورٹی اپنا ملک نہیں تھا. ان کی نمبر 1 پرائیورٹی تھی کہ وہ کتنی دولت بناتے ہیں پاور میں آ کے. وہ کبھی بھی نہیں بنا سکتے بڑی چیزیں, وہ کبھی بڑا کام نہیں کر سکتے. بڑا کام جب بھی آپ بڑی خواب کے پیچھے جاتے ہیں, سب سے پہلے میں بار بار آپ کو ایک فریز بتاتا ہوں, کشتیاں جلا کے جاتے ہیں. مطلب کہ جب آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں تو پھر کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہوتا, پھر ہی انسان کا پوٹینشیل نکلتا ہے. جب انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اب یہ کرنا ہے اور کوئی پیچھے کا راستہ نہیں, پھر انسان کے اندر سے جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں, جو طاقت دی ہے, وہ تب طاقت نکلتی ہے. جب آپ پیچھے آدھا رہو, اچھا جی اگر یہ نہیں ہوگا تو میں کچھ اور کر لوں گا, کبھی کچھ نہیں, بڑا کام نہیں ہو سکتا ایسا. یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ جو ایک پورا نیا شہر بنانا ہے آسان کام نہیں ہے. اس میں بڑی مشکلیں آئیں گی, راستے میں رکاوٹیں آئیں گی. میں بھی سوچ رہا تھا کہ کدھر سے رکاوٹیں آئیں گی. رکاوٹوں نے آنا ہے, لیکن یہ ہم فیصلہ کر لیں کہ یہ شہر لاہور کی بھی ضرورت ہے, پاکستان کی بھی ضرورت ہے. لاہور کی ضرورت اس لیے ہے کہ جس طرح لاہور پھیلتا جا رہا ہے یہ انسسٹینیبل ہے. اس لاہور کے اندر جو 40% لاہور کچی آبادیاں ہیں, کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ بیچارے جو غریب لوگ ہیں, جو مزدور ہیں, جو کام کرنے والے ہیں, وہ کدھر رہیں گے. کسی نے نہیں سوچا, کیونکہ ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کا وہ ایلیٹسٹ مائنڈ سیٹ رہا ہے. ہم جو ملک اپنا پوٹینشیل پورا نہیں کر سکا, اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ سارے فیصلے کرتے ہیں چھوٹے سے طبقے کے لیے. جب یہ ہوا کرونا کا تو میں نے پہلے دن جب مجھے کہا نا جی لاک ڈاؤن لگا دو, وہ دیکھیں جی اٹلی میں بھی لگ گیا, ادھر بھی لگ گیا, اسپین میں بھی, اور دیکھیں اب انگلینڈ بھی لگا رہا ہے, تو آپ بھی لاک ڈاؤن کر دیں. تو میں بار بار ایک سوال پوچھتا تھا کہ لاک ڈاؤن تو ہم لگا دیں, لیکن وہ دیہڑی دار, وہ غریب لوگ, وہ کچی بستیوں میں ان کا کیا بنے گا؟ کسی نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا, کیونکہ ان کو فکر ہی نہیں تھی کہ ان کا کیا بنے گا. کسی نے یہ سوچا ہی نہیں کہ جب آپ جو آدمی مزدوری کر کے, دیہڑی کر کے بیچارے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے, اس کو جب آپ بند کر دیں گے وہ کیسے زندگی گزارے گا, وہ بچوں کو کیسے کھلائے گا. لیکن اپنا سوچ رہے تھے, چھوٹا سا طبقہ اپنا سوچ رہا تھا کہ میں تو عمران خان تو جناب زمان پاک یا بنی گالا میں آرام سے بڑے گھر میں رہ رہا ہوں, میرے لیے تو لاک ڈاؤن کچھ بھی نہیں ہے, میرے لیے تو بلکہ چھٹی ہے. سرکاری نوکروں کی تو چھٹی تھی, گھر آرام سے بیٹھ جائے, ان کو تو تنخواہیں مل رہی تھی. کسی نے نہیں سوچا کہ اس طبقے کا کیا ہوگا, اور وہی نریندر مودی نے ہندوستان میں اس کا نہیں سوچا. آج ہندوستان میں اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں جو اکانومی گری ہے وہ ہندوستان کی گری ہے, کیونکہ 4 گھنٹے پہ نوٹس پہ اس نے ملک بند کر دیا. بیچارے غریب لوگ, وہ جو دیہاتوں سے شہروں میں کام کرنے آئے تھے, وہ کتنے 100 میل چل کے جا رہے ہیں, بیوی بچے, غریب لوگ بھوکے, کیونکہ وہاں کی رولنگ ایلیٹ نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی انسان ہے. یہ ہے پاکستان. پاکستان بنا تھا, ایک بڑا عظیم خواب تھا, ایک فلاحی ریاست, مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم ایک خواب تھی, وہ کہ پہلی دنیا کی فلاحی ریاست بنی تھی. غریب لوگ تھے. جب مہاجر گئے ادھر مدینہ تو کسی کے پاس بڑے تھوڑے پیسوں میں بڑی مشکل گزارا کیا, لیکن تب بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی, اس کے غریب کمزور طبقہ, ان کے بیواؤں, ان کے یتیم, ان کے غریب, اسٹیٹ نے ذمہ داری لی. اور میرا یہ تھیسس یہ ہے کہ اس لیے وہ ایک عظیم قوم بنے. اس لیے نہیں کہ پہلے پیسہ آیا اور پھر انہوں نے غریبوں کا کیا, انہوں نے پہلے فلاحی ریاست بنائی, پھر اللہ کی برکت آئی اور انہوں نے دنیا کی ایک
وہ انقلاب لے کے آیا جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا. اور چائنا نے ماڈرن ڈے چائنا نے ہمیں ثابت کر کے دکھایا ہے کہ جب انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے اوپر کیا, چائنا بھی دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی عظیم پاور ہے. ساری دنیا اسے خوف زدہ ہے کہ آگے یہ جس ریٹ پہ چائنا جا رہا ہے یہ کیسے دنیا اس کا سے کمپیٹ کرے گی. یہ ہے ہماری پاکستان کی خواب. ہم جب نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں, پہلی دفعہ پاکستان میں غریب لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیا ہے, ہیلتھ انشورنس دیا ہے. کبھی کوئی نہیں سوچتا تھا کہ غریب جو مشکل سے اپنے بھی بچوں کا پیٹ پالتا ہے تو ایک بیماری ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ کدھر سے پیسے لے کے آتے ہیں. تو پہلی دفعہ ہیلتھ انشورنس انشارہ پنجاب اور کے پی میں ساری ہم سب کو کور کریں گے ہیلتھ انشورنس سے, اور شروع کر دیا ہم نے. دوسری چیز, ہمیشہ میں یہ جب سے جی ٹی روڈ سے ہم وہ پرانے راوی کے پل سے جاتے تھے داتا صاحب کے پاس, وہ سڑکوں کے اوپر بیچارے فٹ پاتھ کے اوپر لوگ پڑے ہوئے ہیں. سارا وہ اس کا جو ڈیزل کی وہ جو ساری وہ ان کے اوپر آ رہی ہیں ٹرکوں کی, کیونکہ رات میں سارے ٹرکس آتے تھے, ساری مٹی وہ ان کے اوپر آ رہی ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے لیے ہم کچھ کر دیں. میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا, کبھی کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ انسان ہے. آج انشاءاللہ جو ہم نے پہلے اپنے پناہ گاہ شروع کی, اب ہم نے پناہ گاہ کے سٹینڈرڈ سیٹ کریں کہ وہ پناہ گاہ کے اندر سٹینڈرڈائزڈ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ایسے بیچارے غریب آ گئے تو ان کو کوئی کھانا, ان کا کھانا سٹینڈرڈائز ہوگا. ان کے لیے باقاعدہ صاف کپڑے, ان کے بیڈ شیٹ صاف ہوں گی, ان کے غسل خانے صاف ہوں گے, ان کو گرم پانی ملے گا. ان کو انسان بنا کے ہم انشاءاللہ رکھیں گے. ان کو بھی کہیں گے کہ یہ آپ کا پاکستان ہے. اور اسی طرح یہ جو ہم نے اب ہماری کنسٹرکشن کے اندر نئی ہاؤسنگ کی ہے, افورڈیبل ہاؤسنگ, پہلی دفعہ پاکستان میں, پہلے تو روٹی کپڑا مکان ایک سلوگن تھی, یہ پہلی دفعہ ہم اب لوگوں کے لیے جو ہماری ہاؤسنگ اب شروع ہو رہی ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ میں, باقاعدہ ہم صرف یہی نہیں کہ ہم ہر جگہ جو بھی سوسائٹی بنے گی اب اس کے اندر غریبوں کی ہاؤسنگ رکھیں گے, باقاعدہ ان کے لیے ہم نے پیکج دیا ہے 30 ارب روپے کا, ان کو سبسڈائز کر کے گھر دیں گے. ان کے لیے ہم کم انٹرسٹ ریٹ 5% انٹرسٹ ریٹ پہ اگر وہ بینک سے پیسہ لیتے ہیں تو ان کو کم انٹرسٹ پہ, یعنی پہلی دفعہ تنخواہ دار غریب طبقہ مزدور ان کو موقع ملے گا کہ وہ بھی اپنا گھر خرید سکے پاکستان میں. اور یہ جو انشاءاللہ راوی پروجیکٹ ہوگا اس میں باقاعدہ افورڈیبل ہاؤسنگ ہوگی, تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ بیچارے کچی وادیوں میں لوگ رہیں, وہ بھی یہاں آ کے ان کے لیے بھی گھر ہو. اور پھر جو ہمارا احساس پروگرام ہے انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پاورٹی ایلیویشن, غریبوں کو اوپر سے غربت سے نکالنے کا پروگرام ہے. 200 ارب روپیہ ہم نے اس کے لیے رکھا. کبھی پاکستان میں اتنا زیادہ پیسہ ہی نہیں رکھا, جس میں کئی چیزیں ہیں, قرضے دیں گے سستے سود کے بغیر, ہنر سکھائیں گے, اسکالرشپس دیں گے, اور اس کے اندر یہ بھی ہے اور دے رہے ہیں, اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ دیہات کے اندر خواتین کے لیے ان کے لیے بھینسیں گائے, تاکہ وہ اپنے گزارا کر سکے, اپنی زندگی بہتر کر سکے, پروٹین لیول اوپر کر سکے. پھر پہلی دفعہ سٹنٹنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے, باقاعدہ ہم نے پروگرام لانچ کیا ہے. یہ جو بچے جو خوراک نہ ہونے کی وجہ سے قد بھی نہیں پورے ہوتے, ان کا ذہن بھی نہیں بنتا, وہ بھی پہلی دفعہ ہم نے لانچ کیا ہے. پہلی دفعہ پاکستان میں سٹنٹنگ کے خلاف ایک پورا پروگرام ہم لے کے آ رہے ہیں, اور اس کے اوپر بھی یہ احساس پروگرام سے کر رہے ہیں. میں آپ کے لیے آخر میں یہ جو بات کرنا چاہتا ہوں لاہور سٹی کا, یہ جس طرح عثمان نے بتایا کہ اس کے جو لاہور کا پانی کا مسئلہ یہ بہت شدید اور تیزی سے بڑھ رہا ہے, کیونکہ اس کی واٹر ٹیبل نیچے جا رہی ہے. تو یہ جو بنے گی لیک اور یہ واٹر فرنٹ بنے گا, اس کا مقصد ہی یہ ہوگا کہ لاہور کا جو واٹر ٹیبل ہے وہ ریچارج ہوگی, پانی اوپر آئے گا. پھر جو سیوریج سسٹم ہے, جو لاہور میں سارا سیوریج جاتا ہے راوی میں, اور راوی سے سارا سیوریج نیچے تک جاتا ہے, اور اس سے اتنی بیماریاں ہیں. سپریم کورٹ نے سندھ گورنمنٹ سے پوچھا کہ وہاں کا جو پانی ہے وہ زیادہ تر اس میں آرسینک ہے, یعنی وہ لوگ وہ پانی پی رہے ہیں جس سے مزید بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں, ہیپاٹائٹس بڑھتا جا رہا ہے. تو پہلی دفعہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگیں گے, راوی میں جو پانی جائے گا وہ صاف کر کے بھیجیں گے. میں جب شروع میں سنگاپور گیا
تو سنگاپور میں جو مین دریا جاتا ہے اس کے بیچ میں سے وہ بالکل کالا تھا, سیوریج تھی وہاں. وہی دریا 10-15 سال کے بعد ہم نے دیکھا وہ مچھلیاں تھیں, صاف پانی تھا. انہوں نے صاف کر دیا اپنا. تو اس لیے یہ جو آج آپ راوی دیکھ رہے ہیں اس کے اندر پانی بھی اور آئے گا, اس کے اندر جو سارا لاہور کا پانی ٹریٹ کر کے پھر راوی میں آئے گا. تو راوی کا بھی ریجووینیشن ہے, ایک راوی بھی ایک پھر سے ایک دریا بنے گا, اور کم از کم نیچے جو پانی جائے گا لوگوں کے اندر بیماریاں نہیں پھیلائے گا. لیکن اس کا یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ماڈرن سٹی کے اندر اب ہم اس طرح بنائیں جو کہ جس کو کہتے ہیں گرین سٹی. اس کے اندر باقاعدہ کدھر جس طرح 60 لاکھ درخت اگیں گے, وہ جو ہماری بلڈنگز بنیں گی, باقاعدہ سیوریج سسٹم, ویسٹ ڈسپوزل, پھر جو کلسٹرز ہوتے ہیں آئی ٹی کا علیحدہ, جو اب بالکل انفارمیشن ٹیکنالوجی تیزی سے آگے جا رہی ہے, اس کے لیے علیحدہ سینٹر ہوگا, ایجوکیشن سینٹر. یہ پوری پلانڈ سٹی اب بننے جا رہی ہے. اور یہ جب آپ ایک ماڈل سٹی بناتے ہیں تو اس کو دیکھ کے پھر باقی بھی شہر اپنے سٹینڈرڈز ٹھیک کرنے شروع کرتے ہیں. تو جو لاہور میں ان پلانڈ سیٹلمنٹ ہے انشاءاللہ وہ اگلے فیز میں اس طرف بھی جائیں گے. میں پھر سے عثمان آپ کو اور راشد عزیز جس سپیڈ پہ جا رہے ہیں آپ, یہ پروجیکٹ میں سپیڈ بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت بڑا انٹرنیشنل انٹرسٹ ہے اس کے اندر, نیشنل انٹرسٹ ہے. میں یہ سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جلدی سے اپنی ٹیم پوری کریں. آپ کا پورا آفس فنکشنل ہونا چاہیے. ٹائم کم ہے ہمارے پاس, باہر انٹرسٹ زیادہ ہے, اور کوئی ڈیلیز نہیں آنی چاہیے اس کے اندر. اور یہ یاد رکھیں کہ جو بھی پرابلمز آئیں گے اس میں, جب بھی آپ اتنا بڑا پروجیکٹ کرتے ہیں اس میں پرابلمز آئیں گے, لیکن جو بھی پرابلمز ہوں گے آپ کا سی ایم آفس بھی پوری طرح آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا, اور پھر پرائم منسٹر جو ہمارا پورا ادھر سے پوری آپ کو, جنرل حیدر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پوری آپ کو فیڈرل گورنمنٹ پوری سپورٹ کرے گی کہ کسی قسم کے آپ کے پرابلمز آئیں. یہ جو ایریا بنے گا یہ سارا یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. اس میں سارا جو پیسہ آئے گا وہ پرائیویٹ سیکٹر سے آئے گا. صرف گورنمنٹ کا کام ہوگا کہ ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے, ان کے لیے بیسک انفراسٹرکچر بنا دے, سڑکیں بنا دے, جو آج آغاز کر دیا ہم نے. اور اس کے بعد یہ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ سے انشاءاللہ یہ سارا پروجیکٹ کھڑا ہوگا. اور اس میں جو سب سے آپ دیکھتے رہیں گے سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو اس میں انویسٹ کریں گے آ کے, وہ پاکستان کا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے اوورسیز پاکستانیز, بیرونی ملک پاکستانیوں کا سب سے زیادہ انٹرسٹ ہوگا اور سب سے زیادہ انشاءاللہ انویسٹمنٹ آئے گی.